حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب جو معاملات آئے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تخت کو، اس مصلح کو اب کون سنبھالے گا؟ مصلح سے مراد صرف مسجد میں نماز پڑھانا نہیں ہے، بلکہ پوری امت کی امامت کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ان کے بچوں کو بھی، ان کی عورتوں کو بھی، رعایا کو بھی، وزیر و سپاہیوں کو بھی، جنگوں کے معاملات بھی، تجارت کے معاملات بھی، غرض ہے کہ ہر معاملے میں امامت کرنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کون ہے جو اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سجادے کو سنبھالے گا؟ اب اسی اسنا میں میٹنگیں ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ میں بہت ڈیپ میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، اس لیے کہ مسلمان کو اتنے ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ شیطان ورغلاتا ہے۔ کیا کیا ہوا تھا یہ باتیں شیعہ بہت بیان کرتے ہیں۔ بنی ساعدہ مدینے میں ایک کٹا تھا جہاں پر ایک میٹنگ جمع ہوئی، جس میں سب سے پہلے میٹنگ جمانے والے حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر لیا۔ اب انصار اور مہاجرین دو صحابہ کی جماعتیں ہیں نا، جو مدینے والے تھے وہ انصار ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین ہیں۔ تو مہاجرین صحابہ اس میں سے سب جمع ہوئے، اکثر جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور ادھر انصار صحابہ کی الگ میٹنگ ہو رہی تھی۔ حضرت سعد ابن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں حضرت سعد جو ہے وہ لیڈنگ کر رہے تھے۔ انصار صحابہ کی میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو لہٰذا آپ کا مصلح، آپ کی خلافت انصار میں سے کوئی سنبھال لے۔ لیکن میرے عزیزو، ان انصار کی محبت پہ بھی قربان جائے۔ جگہ ان کی ہے، مدینہ ان کا ہے، مسجد نبوی ان کی زمین پر بنی ہے، سارے مہاجرین کو انہوں نے ہی پناہ دی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کا حق تھا، وہ بول سکتے تھے کہ آگے خلافت انصار میں سے ہوئی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے قریش کا دماغ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ قریش ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کا دماغ کیا ہے، وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ سب انصار صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور کہا آپ کی فضیلت کے ہم قائل ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اگر خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں چلی جائے تو پھر معاملات درہم برہم ہو سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں، جو خاندان والے ہیں، کہیں ان کی ناراضگی کا بھی سبب نہ بنے۔ انصار نے جیسی ہی یہ سنا ساری خلافت سے وہ دستبردار ہو گئے، کہا ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس بات پر اتفاق ہوا تو پوچھا گیا حضور کے خاندان والے قریش کون کون ہیں؟ سب آئے، سب لوگوں نے جمع ہو کر کے الگ الگ نام لینے ہی تھے، ابھی کسی نے نام لیا نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں، تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں چند لوگوں کے نام ہیں، ان میں سے پہلا ایک نام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ سوال کیا، آپ آخری رسول ہیں کیا علامت ہے، آپ سچے نبی ہیں کیا دلیل ہے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس نے بغیر دلیل پوچھے ایمان لایا، وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھا آپ آخری رسول ہیں کیا ہے آپ کے پاس علامت، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صرف ان سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، ہم ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ حضرت عمر نے ان کی فضیلت میں خطبہ دیا۔ تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو اپنے ساتھ کس کو لیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے اپنی زندگی میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علالت پر بستر پر تھے اس وقت اپنے مصلے پر کس کو بڑھایا تھا؟ ابو بکر صدیق کو بڑھایا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہماری نمازوں کا امام پسند کیا ہے، ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اس کو کیوں نہ امام تسلیم کریں؟ سب سے پہلے میں صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عمر کی بات دیکھ کر سارے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیا۔
یہاں سے خلافت کا نظام شروع ہوا. یہ خلافت شروع ہوئی. سب سے پہلے خلافت کو بھی بادشاہی نظام پر قائم نہیں کیا گیا. یہ سعودی نظام نہیں ہے باپ مرے گا تو بیٹا حکومت کرے گا، رشتہ داروں کا نظام نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلیکشن کو امت کے اوپر چھوڑ دیا تھا. ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر کے جاتے میرے بعد فلاں کو ہونا چاہیے. یہ معاملات میرے آقا نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتائے. آج شیعہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو ہی خلیفہ بنایا تھا، باقی سارے خلیفاؤں نے ان کی خلافت کو غصب کر لیا، چھین لیا تھا، ان کو خلافت نہیں دی. یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں. کہیں سے بھی ایک دلیل نہیں ملے گی. اچھا آپ حضرت علی کو کمزور سمجھتے ہیں؟ وہ حیدر کرار ہے، وہ اسد اللہ ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوتا تو کیا وہ اپنا حق چھوڑ کر کسی کو دے دیتے؟ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حق کے لیے جب کھڑے ہوتے تو پھر سامنے کسی کو نہیں دیکھتے تھے، کسی کو نہیں دیکھتے. انہیں بھی معلوم تھا کہ خلافت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر چھوڑا ہے. امت کا سب کا اتفاق ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تو سبوں نے بیعت کی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی بیعت فرمائی، اگرچہ تھوڑی تاخیر کے بعد، لیکن آپ نے بھی بیعت فرمائی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو جو جو کام دیے سبوں نے خوشی خوشی ان کاموں کو انجام بھی دیا. یہ دور نہایت ہی سنہرا دور تھا، بہت ہی عظیم دور تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جتنے طریقے تھے، ان سب کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت میں استعمال فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا، خلافت کو سنبھالنے کے بعد جانتے ہیں کپڑوں کی ایک تھیلی اٹھا کر کے بازار میں جانے لگے. حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کپڑے بیچ کر کے گھر تو چلانا ہے، کام کاج کے لیے، کہ میں کچھ کپڑوں کی تجارت کروں اور اپنا گھر بھی سنبھالوں. خلافت پر قائم ہونے کے بعد میرے عزیزوں اس وقت تک اسلام کافی دور تک پھیل چکا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہو گئے. گلی کے نکڑ کے کارپوریٹر نہیں، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں. باوجود اس کے تھیلا اٹھا کر کے کپڑے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا. سارے صحابہ کو جمع کر کے پھر اتفاق ہوا اس بات پر کہ بیت المال سے خلیفہ کا وظیفہ مقرر کیا جائے، ورنہ پھر خلیفہ بھی اگر دن بھر بازار میں کام کرے تو خلافت کے معاملات کون دیکھے گا. تو سب نے سب سے پہلے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا ہر مہینے کا. وہ کتنا تھا؟ وہ چند درہم میں تھا. یہاں تک کہ بیت المال سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی ملی تھی، ایک پیالہ ملا تھا، ایک چادر ملی تھی، 3 چیزیں ملی تھی. اور وظیفہ جو مقرر ہوا تھا وہ اتنا تھا کہ آپ کے گھر میں چند روٹیاں بن جاتی تھی، بس اس کے علاوہ زیادہ آپ نے نہیں طلب کیا. ایک دن آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ سے کہا بھی تھا کہ خلافت کے معاملات میں سر سوکھ جاتا ہے، کبھی کچھ ٹھنڈی میٹھی غذا بھی کھا لیں. آپ نے کیا کہا؟ اپنی اہلیہ سے کہا میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں شہد خرید سکوں، گھی خرید سکوں. گھی اور شہد خریدنے کے پیسے نہیں خلیفۃ المسلمین کے پاس. ان کی اہلیہ نے کہا میرے پاس جمع کیے ہوئے تھوڑے پیسے ہیں، وہ لے جائیے، آپ شہد اور گھی خرید کر کے لائیے. کہا تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہا جو آپ مہینے میں دیتے ہیں گھر کے خرچ کے لیے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے میں نے رکھا ہے. عورتیں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاؤ. وہ لا کر کے دی. ایک پوری کافی اس میں درہم جمع ہوئے تھے، ہر مہینے شاید تھوڑا 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 وہ جماتی ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے درہم لے جا کر کے بیت المال میں جمع کرتے، اور بیت المال میں صحابہ سے کہا آج سے میرا وظیفہ اتنا کم کر دو، اس لیے کہ یہ میری ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے. گھر میں میرے بچ رہا ہے، اس کا مطلب ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے، یہ کم کر دیا جائے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کو انہوں نے قریب بلایا. کہا اے عائشہ مجھے لگتا ہے کہ میں گھڑی 2 گھڑی کا مہمان ہوں. میرے پاس ایک اونٹنی ہے، ایک چادر ہے جسے میں اوڑھ کے سوتا ہوں، اور وہ برتن جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں
یہ تینوں بیت المال کے ہیں، یہ ہمارے گھر کے لیے اس وقت تک جائز ہیں جب تک میں خلیفہ ہوں، جہاں میری روح قبض ہو فوراً یہ تینوں چیزیں بیت المال میں جمع کر دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا اس کی شام ہونے سے پہلے یہ تینوں سامان بیت المال میں جمع ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن ایک جملہ کہا تھا اے ابوبکر آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تو تھکا دیا ہے، آپ کے برابر کون ہو پائے گا۔ اتنے سخت طریقے سے آپ خلافت کو لے کر کے چلے کہ اس پر چلنا اب ہر کس و ناکس کا کام نہیں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جس میں آپ کے لیے کتنے چیلنجز تھے معلوم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو سب سے بڑے چیلنج تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک لشکر کو ملک شام بھیج رہے تھے، ایک لشکر جس کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کو بنایا گیا تھا، جن کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔ اس لشکر میں تقریباً 10,000 صحابہ تھے جو جا رہے تھے روم کے لیے یا ملک شام کے لیے، وہ نکل رہے تھے۔ وہ مدینے سے تھوڑا باہر نکلے تھے کہ حضور کی وفات کی خبر آ گئی، وہ لشکر واپس آیا مدینے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین بھی ہو گئی، حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے۔ دوسرا چیلنج آپ کے پاس یہ آیا کہ کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے، کہا اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں وہ لوگ اسلام کے ایک بنیاد کو چھوڑ رہے تھے۔ کہا حضور جب تک تھے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے، اب نبی نہیں ہیں تو اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی وہ اسلام سے برگشتہ ہو گئے، چھوڑ دیے۔ کچھ کافر ہو گئے، ان کا ایک فتنہ بھی اٹھ گیا تھا، مدینے کے آس پاس کے کچھ لوگ۔ ایک چیلنج یہ تھا۔ تیسرا ایک چیلنج تھا مسیلمہ کذاب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی فوراً اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے ایک اچھی خاصی فوج بھی جمع کر لی، پیسہ تھا اس کے پاس، مال تھا۔ اب دیکھیں تین معاملات۔ ایسے وقت میں ایک طرف زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کا فتنہ بھی ہے، ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ اگر یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ سوراخ بعد میں جو ہے نہر بن جائے گی۔ ایک طرف مسیلمہ کذاب جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اور صحابہ اکرام ظاہر سی بات ہے دونوں اگر جنگ چھڑتی ہے تو دونوں جگہ فوج کی ضرورت ہے۔ اس اثنا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید کو کہتے ہیں جس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روم یا شام بھیجا تھا اس لشکر کو لے کر جاؤ، اس لشکر کو لے کر جاؤ، اس میں 10,000 صحابہ جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ایک طرف زکوٰۃ کے منکرین سر اٹھائے ہوئے ہیں، ایک طرف مسیلمہ کذاب دجال نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، ایسے وقت میں آپ اسامہ بن زید کو 10,000 کا لشکر دے کر اس جگہ بھیج رہے ہیں، اس جنگ کو کینسل کر دیں، ابھی اس کو رکوا دیں، یہاں صحابہ کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت ابوبکر کی بات دیکھیں، کہتے ہیں اے عمر تمہاری بات صحیح ہے، لیکن میں اس لشکر کو نہیں لوٹا سکتا جس کو رسول اللہ نے روانہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو لشکر بھیجے تھے وہ اسامہ بن زید کا لشکر تھا۔ یہ اور بات ہے کہ حضور کی وفات کی خبر سن کر کے وہ مدینے آئے ہیں، لیکن اس لشکر کو روکا نہیں جائے گا، اگرچہ زکوٰۃ کے منکرین اور مسیلمہ کذاب سے لڑنے میں ہمارے جسموں کے چتڑے بھی اڑ جائیں، میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور بھیج دیا۔ وہ صحابہ جو اس لشکر میں تھے سب کو بھیجا کہ یہ میرے نبی کی آخری خواہش تھی، آخری زمانے میں میرے آقا نے روانہ کیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کو جانتے ہیں کس طرح روانہ کر رہے ہیں؟ جس عمر میں صدیق اکبر تھے وہ 60 سال کی تھی، 18 سال کے جوان اسامہ بن زید سپہ سالار مقرر ہوئے، ان کو گھوڑے پر بٹھایا اور ان کے گھوڑے کی ناتی رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، سپہ سالار کو گھوڑے پر بٹھا کر رسی پکڑ کر چلنے لگے، وہ اتر کر کے آگے نیچے اچھل کر کے نیچے آئے، کہا غضب ہو گیا آپ نیچے چل رہے ہیں اور میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسامہ جلدی سے بیٹھ جاؤ،
یہ نہ دیکھو کہ میں نیچے چل رہا ہوں، بس یہ دیکھو کہ اس پیٹھ پر تمہیں بٹھایا رسول اللہ نے، اس گھوڑے کی پشت پر تمہیں اللہ کے نبی نے بٹھایا ہے، اس کے بعد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تمہیں اس پشت سے نیچے اتار سکے۔ یہ صدیق اکبر کا جذبہ تھا۔ کہا اے امیر المومنین آپ چھوڑ دیں، آپ رخصت کر دیں، مدینے سے باہر تک آنے کی آپ کو ضرورت نہیں، یہ لشکر روانہ ہو جائے گا، آپ یہاں سے خدا حافظ کہہ دیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ کہا اسامہ بن زید خلافت کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی، میں معاملات سنبھالنے میں لگ گیا، خواہش تو میری بھی تھی کہ میں تمہارے ساتھ لشکر میں جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا اس میں بھی شامل ہوتا، لیکن میں جا نہیں سکتا خلافت کے معاملات کو لے کر، صرف رسی پکڑ کر کے اس لیے چل رہا ہوں کہ کل بروز قیامت جب اس لشکر کے نام پکارے جائیں تو سپہ سالار کی گھوڑے کی رسی پکڑنے والے میں میرا بھی نام آ جائے۔ اتنی نسبت کے لیے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے جا رہے تھے۔ اے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جانثاری کا جو جذبہ تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس میں بدرز آتم موجود تھا۔ آپ کی خلافت کے پورے معاملات میں بیان نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ آج میں نے چاروں خلفاء کو ذکر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور ہم اس سے پہلے ایک ایک خلیفہ کی زندگی پر ایک ایک دن پورا بیان کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن فتوحات میں سے یہ ہے، اسامہ بن زید کو بھیجا، یہ بھی فتح پا کر کے واپس لوٹے اور بہت سارا مال غنیمت لے کر کے آئے، اور ایک فوج مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے بھیجی، مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کر کے وہ صحابہ آئے، جھوٹے نبی کو۔ ایک فوج مانعین زکوٰۃ کے پیچھے بھیجی، ان کا بھی خاتمہ کر کے وہ مدینے آئے۔ صرف ایک سال کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری شورشوں کو، سارے فتنوں کو سب ختم کر دیا تھا۔ اس وقت صدیق اکبر کے جذبے کو دیکھنے کا مقام تھا، اس لیے کہ ایمان اتنا مضبوط تھا حضرت ابوبکر کا، وہ اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرتے تھے۔ خود بیان کرتے ہیں، میں پہلے کبھی کبھار ڈرتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اندر آئے، حضور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے اس غار کو اندر سے بند کر دیا تھا کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر آ کر کے میرے آقا کو گزن نہ پہنچا سکے، لیکن ایک سانپ آپ کو ڈس کر کے اندر آ گیا، آپ کی ایڑی جہاں لگی تھی ایک سوراخ پر، اس کو ڈس کر کے اندر آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے واقعے کے گواہ ہیں، آپ خود بیان فرمائے ہیں۔ وہ سانپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا تھا، وہ دیکھا، حضور کو ڈسنے کے لیے نہیں، وہ دیکھ کر کے واپس چلا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پاک پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک لگایا، شفا یابی ملی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے زندگی پر احساس ہی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ نے کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا، لیکن خوف کس بات کا تھا، مکہ کے کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی آ گئے تھے، ان کے پیر ہمیں اندر سے نظر آنے لگ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک آ گئے تھے۔ وہ 3000 فٹ اونچا، تقریباً 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے۔ کفار مکہ قدموں کے نشانات دیکھے ہوں گے یا جس طرح سے بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی، میں نے صرف اتنا کہا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو سورہ توبہ میں ذکر فرمایا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد کرو اس دن کو جب دو میں سے ایک نے کہا غار میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو دوسرے صاحب نے کہا، کس نے؟ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پر ہاتھ رکھا، صرف ایک جملہ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت ابوبکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس جملے کی معنویت اور اس کی تقویت اور اس کی عظمت اتنی بڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس ایک جملے سے آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ جب کبھی آفت آئے اتنا کہہ دینا، کروڑوں ان کے ساتھ ہوں گے لیکن مولا میرے ساتھ،
لا تحزن ان اللہ معنا۔ آج بہت سارے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں حکومت ہمارے پاس نہیں، طاقت ہمارے پاس نہیں، اقتدار ہمارے پاس نہیں، بہت ساری طاقتیں دوسروں کے پاس ہیں، ان کے پاس دجالی نظام ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، اخبار ان کے پاس ہیں، قوت ان کے پاس ہے، سیاست ان کے پاس ہے، سارے گرو گھنٹال ان کے پاس ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا؟ میں صرف یہی کہتا ہوں ساری دنیا ان کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا مولا لکم ولا، ہم سب یہی کہیں گے جو جنگ احد میں حضرت عمر نے پکارا تھا، احد کے میدان میں کافروں نے یہ کہا تھا اعلو حبل اعلو عزا اعلو منات، یعنی منات ان کے بت کا نام ہے، حبل ان کے بت کا نام ہے، عزا ان کے بت کا نام ہے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے جے ہو فلاں کی، جے ہو فلاں کی، جے ہو فلاں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا عمر ان کا جواب دو، عمر ان کا جواب دو۔ حضرت عمر نے صرف اتنا ایک غار سے پکارا تھا، وہ کفار خوشیاں منا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں افواہ پھیلا چکے تھے، احد میں حضور کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ آواز کہیں سے نہیں آ رہی تھی۔ اب بہت ہو گیا تھا، جب وہ بہت ناچنے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا جواب دو۔ وہ سب کہہ رہے تھے محمد جا چکے، ان کے ساتھی ابو بکر عمر جا چکے۔ حضرت عمر نے احد پہاڑ سے آواز دی اے کفار، اب بھی عمر زندہ ہے، ابو بکر زندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اور تمہارے سینوں میں گڑتے رہیں گے، تمہاری آنکھوں میں چبھتے رہیں گے۔ اور یوں فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، یاد رکھو ساری دنیا کے بت تمہارے ساتھ ہوں گے، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اے مسلمانوں صرف اتنی بات یاد رکھنا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب یہ جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر نہ گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، صدیق اکبر فرماتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی میں میں نے کبھی کسی بڑی طاقت سے خوف نہیں کھایا۔